بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 44 جو کہ آخری پارٹ ہے پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 40 جو کہ تفسیر سورہ توحید اور ابتدائی آیات سورہ حدید کے متعلق ہے کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 811، دوسری فصل سورہ حدید کی آیات علم بالذات الصدور تک کی تفسیر کی طرف اجمالی اشارہ۔ پہلی آیت کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ تمام موجودات یہاں تک کہ نباتات و جمادات بھی تسبیح الہی کرتے ہیں۔ اب اس تسبیح کو ذوالعقول کے لیے مخصوص کرنا اور ارباب عقول کی عقلوں پر پردہ ڈالنا ہے، اور اگر بالفرض یہ آیت قابل تعویل بھی ہے تو دوسری آیات اس کو قبول کرنے والی نہیں ہیں، اور تسبیح کی تعویل تکوینی فطری سے کرنا بارد اور بعید قسم کی تعویل ہے جسے اخبار و آیات ابا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ برہان متین اور مشرب ارباب عرفانی کے بھی خلاف ہیں، مگر حکیم بزرگ دانشمند کبیر ملا صدرہ سے تعجب ہے کہ موصوف موجودات کی اس تسبیح کو تسبیح نقطی نہیں مانتے، اور بعض جمادات مثلا سنگریزے کے نقط کو از قبیل انشاء نفس مقدس ولی اصوات و الفاظ ان کے اپنے حالات کے مطابق جانتے ہیں، اور بعض اہل معرفت کے قول تمام موجودات دارین حیات نقطی ہیں کو مخالف برہان و ملازم با تعطیل و دوام قصر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ملا صدرہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سب خود ان کے اصول کے خلاف ہے، اور حتماً یہ قول و حیات نقطی والا صریح حق اور عرفان کا لب لباب ہے اور کسی بھی مفسدہ کا مستلزم نہیں ہے۔ اگر طول کا خوف نہ ہوتا تو مقدمات کے ساتھ میں اس کی شرح کرتا۔ پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں کہ حقیقت عبادت ہے، یعنی شعور و علم و ارادہ و قدرت و حیات و دیگر شؤون حیاتیہ سے، بے معنی کہ اگر شے من الاشیاء کو مطلقاً علم و حیات سے نہ ہو تو وہ جامع وجود سے بھی محروم ہوگی، اور جو شخص بھی حقیقت اصالت وجود اور اس کے مشترک معنوی ہونے کو اپنے ذوق عرفانی سے ادراک کر سکتا ہے، وہ ذوقاً یا علماً تمام موجودات کے اندر جمع شؤون حیاتیہ کے ساتھ جاری زندگی کا ادراک کر سکتا ہے۔ شؤون حیاتیہ سے مراد علم و ارادہ و تکلم وغیرہ ہیں، اور اگر کوئی معنی ریاضت کی وجہ سے دارائے مشاہدہ و عیان ہے تو وہ موجودات کے غلغلہ تسبیح و تقدیس کو عیاناً مشاہدہ کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی یہ سکر طبیعت جس نے ہمارے چشم و گوش اور دیگر حواس پر ایک بیہوشی سی طاری کر رکھی ہے، وہ ہم کو حقائق وجودیت و ہویات غیبیہ پر اطلاع نہیں حاصل کرنے دیتی۔ چنانچہ ہمارے اور حق کے درمیان ظلمانی حجاب اور نورانی فاصلے، اسی طرح ہمارے اور دیگر موجودات یہاں تک کہ اپنے نفس کے لیے بھی حجاب و فاصلہ ہے جس نے ہم کو زندگی اور علم اور ان کے دیگر شؤون سے محجوب کر رکھا ہے۔ لیکن ان تمام حجابوں میں سب سے سخت تر افکار حجابوں کے ذریعے کا انکار ہے جو انسان کو تمام چیزوں سے روک دیتا ہے، اور ہم جیسے معجبین کے لیے بہترین وسائل اولیاء خدا کی آیات و اخبار کو تسلیم کرنا اور ان کی تصدیق کرنا ہے، اور تفسیر بالرائے کے دروازے کو بند کرنا اور عقول ضعیفہ سے تطبیق کو ترک کرنا ہے۔ چلیے بالفرض اگر آیات تسبیح کی تعویل تسبیح تکوینی یا شعوری فطری سے ممکن بھی مان لی جائے تو یہ آیا اور شہر سبا سے حدود کا جناب سلمان کے لیے خبر لانا اور متفرق ابواب میں اہل بیت عصمت و طہارت کی روایات کے بارے میں کیا تعویل کیجیے گا؟ وہاں تو نقطہ صریح کے علاوہ کسی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ سریان حیات اور اشیاء کی تسبیح شعوری علمی کو فلسفہ عالیہ اور ارباب شرائع و عرفان کے مسلمات میں شمار کرنا چاہیے۔ البتہ ہر موجود کی تسبیح اور ذکر خاص ہر ایک سے مخصوص ہے جو ہم کو معلوم نہیں ہے، اور ذکر جامع کا مالک انسان ہے۔ دیگر موجودات اپنے نشے کے مطابق اپنا ذکر رکھتے ہیں۔ اجمالی طور سے اس کا ایک علمی و عرفانی میزان ہے جو علم الاسماء سے مربوط ہے، لہٰذا اس کی تفصیل علوم کشفی و عیانی سے ہے جو کامل ترین اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ہر سورہ کی بسم اللہ خود اسی سورہ سے متعلق ہے، یہاں بھی
سبول اللہ سے متعلق ہے اور اس سے مسئلہ جبر و تفویض میں مسلک اہل حق کا استفادہ ہوتا ہے۔ اب رہی آیت تو یہ اشارہ ہے کہ حق جل جلالہ ملکوت و سماوات الارض کا مالک ہے اور اسی مالکیت کا وہ احاطہ سلطنت و نفوذ قدرت و تصرف حیا و امانت و ظہور و رجوع ہے، اور بسیط و قبض کا تصور ہوتا ہے، اور تصرف و تدبیر حق جو انتہائی توحید فعالی ہے، اس میں یہ نظر استحلاق و اضمحلال جمع تصرفات و تدبیرات ہے، اور اسی لیے حیا و اماتت کو جو تصریفات ملکوتی کا ایک بزرگ ترین مظہر ہے، یہ جمع قبض و بسیط ہے، بخود مالکیت ذات مقدس کی طرف نسبت دی ہے، اور حالانکہ احیاء رحمانیت کے شؤون میں سے ہے اور موت عطا کرنا مالکیت کے شؤون سے ہے، مگر دونوں کو مالکیت کی طرف منسوب فرمایا ہے، اور یہ بات ممکن ہے ایک بڑے عرفانی نقطے کی بنا پر ہو، اور وہ یہ کہ استجماع ہر اسمی جمع اسماء کے لیے با وجہ احدی و وجہ غیبیہ ہے کہ سر دست اس کو بیان نہیں کیا جا سکتے، اور صدر و ذیل آیت ممکن ہے اشارہ بوحدت در کثرت و کثرت در وحدت کی طرف ہو، مقام تجلی فعلی با فیض اقدس ہو، جیسا کہ اہل حضرات کے لیے واضح ہے، اور ضمیرلا بظاہر اللہ کی طرف پلٹ رہی ہو، اور ممکن ہے عزیز و حکیم کی طرف پلٹ رہی ہو، اور دونوں صورتوں میں معنی کے اندر فرق ہو جائے گا جو تھوڑے سے تعامل کے ساتھ اس کے اہل پر واضح ہو جائے گا، اور یہ بیان کیفیت مالکیت حق اور یوہی و یومیتو کا مظاہرے کے صیغہ پر جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، اور ہو کی ضمیر کا مرجع کی صورت میں معنی کا فرق، اور یہ بیان کرنا کہ محی و ممیت و قادر و اسماء ذات میں سے ہیں یا اوصاف و افعال میں سے، یہ سب اپنی اپنی جگہ کے حوالے ہیں، جیسے احیاء و اماتہ کی کیفیت اور حقیقت سورہ اسرافیل، اور دو نفخ احیاء و اماتہ شیون حضرت اسرافیل و عزرائیل، اور ان کے منازل اور ان کے احیاء و اماتہ کی کیفیت کے ہر ایک کے لیے بیانات عرفانی اور براہین حکمیہ ہیں جو بہت طولانی ہیں، ان سب کو چھوڑتا ہوں۔ اب رہی تیسری آیت تو ارباب معرفت و یقین کے معرف حقہ کے جاننے والے اور اصحاب قلوب و سالکین کے راستے پر چلنے والے کو معلوم ہے کہ سالکوں کے سلوک کی انتہا اور عارفوں کی انتہائی امید اسی ایک آیت محکمہ کا سمجھنا ہے، اور اپنے دوست کے جان کی قسم توحید ذاتی و اسمائی کی حقیقت کی تعبیر کے لیے اس سے بہتر نہیں ہے، اور سزاوار تو یہ کہ تمام اصحاب معرف اس عرفان تام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کشف جامع احمدی اور آیہ محکمہ الہی کے لیے سجدہ کریں اور خاک پر گر پڑیں۔ حقیقت عرفان و عشق کی قسم عارف مجذوب و عاشق جمال کو اس آیت کے سننے کے بعد ایک ملکوتی مسرت اور ایسا الہی سرور حاصل ہوتا ہے کہ لباس بیان اس قامت پر کوتا نظر آتا ہے، اور کوئی موجود اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جو لوگ بلند مرتبہ عرفہ اور علماء باللہ اور اولیاء رحمان پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، ذرا دیکھیں تو کس عارف ربانی نے یا سالک مجذوب نے اس آیہ مبارکہ تامہ سے زیادہ بیان کیا ہے، یا کوئی تازہ چیز بازار معارف میں لے کر آیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ آیہ کریمہ ہے اور عرفان عرفہ سے بھری کتابیں ہیں، اگرچہ پورا سورہ حدید بالخصوص اس کی ابتدائی آیات ایسے معارف پر مشتمل ہے کہ دست امید کی اس تک رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن مؤلف کی نظر میں یہ آیت شریفہ دوسری ایسی بھی خصوصیت رکھتی ہے جو دوسری آیتوں میں نہیں ہے، اور الیت و آخریت و ظاہریت و باطنیت حق باطنیت حق ایسی چیز نہیں ہے جو بیان کی جا سکے، یا قلم کو جرت جسارت ہو، لہٰذا اس کو چھوڑتے ہیں اور قلوب محبین و اولیاء کے واگزار کرتے ہیں۔ اب آئیے چوتھی آیت، جس میں 6 دن کے اندر آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور استواء بر عرش کا ذکر ہے۔ ارباب عقول کی عقلیں اس آیت کی تفسیر میں حیران و سرگرداں ہیں۔ ہر شخص نے علم و عرفان میں اپنے مسلک کے اعتبار سے اس کی تفسیر کی ہے، چنانچہ علماء ظاہر کا کہنا ہے 6 دن میں خلق کرنے کا مقصد یہ کہ اگر ظرف زمان سے اس کو ناپا جاتا تو 6 دن کے مطابق ہوتا، اور فلیسوف
عظیم الشان حضرت جناب ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایام ربوبیت سے تطبیق کرنا چاہیے جو 1000 سال کا ہوتا ہے، اور موصوف نے اس کو زمانے نزول آدم سے زمانے طلوع شمسی محمدی تک کی تطبیق فرمائی ہے جو 6000 سال ہوتا ہے۔ اس 6000 کو 6 دن پر منطبق کیا اور ابتدائی طلوع یوم الجمعہ و یوم اجمہ کو قرار دیا جو 7واں دن اور اول روز قیامت و ابتدائی استواء رحمان بر عرش ہے۔ اس کے اجمال کو شرح اصول کافی میں اور تفصیل کو اپنی تفسیر میں بیان فرمایا، اور بعض اہل معرفت نے ایام سطح کو از مراتب سیر نو شمس وجود در مرائی نزول و صعود سمجھا ہے، اور بحسب مسلک عرفانی مراتب نزول و وجود تا آخرہ نزول کے مرتبہ احتجاب شمس وجود ہے حجب تعینات میں، اور وہ حقیقت لیلۃ القدر ہے، اور ابتدائی یوم قیامت و اولین مرتبہ رجوع ملک بملک و خرق حجب تعینات سے آخری مراتب ظہور و رجوع تک مرا ہے جو ظہور تام قیامت کبریٰ ہے۔ یہ 6 دن جنہیں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کامل ہوئی اور انتہائی بعرش اللہ و عرش الرحمن جو استواء و اصطلاح و قہریت حق کی غایت الغایات ہے۔ یہ 6 دن عالم کبیر میں مراتب ششگانہ صعودی ہیں، اور عرش استواء حق جو ظہور بعض قہریت تامہ و مالکیت ہے، مرتبہ مشیت و فیض مقدس رحمانی ہے جس کا ظہور تام رفع تعینات اور تخلیق زمین و آسمان کے بعد ہوتا ہے، اور جب تک آسمان و زمین کا وجود متحقق ہے اہل معرفت کے نزدیک ان کی تخلیق تمام نہیں ہوئی ہے، کیونکہ کل یوم ہوا فی شان، اور تجلی میں عدم تکرار اور انسان کبیر و عالم اکبر میں عدم تقریر کا تقاضا مراتب سطح ہے، اور اس کا لطیفہ سابعہ عرش الرحمن ہے جو مرتبہ قلب حقیقی ہے۔ اگر طول کا خوف نہ ہوتا تو اس وجہ کے تمام وجود سے انسب ہونے کی وجہ کو مفصل طرح سے بیان کرتا، اگرچہ کتاب الہی کا علم صرف خدا اور مخصوصین خطاب کے پاس ہے، لیکن میں بطور احتمال و مناسبات گفتگو کرتا، کیونکہ جب ظاہر پر حمل کرنا محال ہے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی احتمال ہے جو بیان عرفانی کے مخالف بھی نہیں ہے، اور وہ احتمال اصل حاضر کی حیت کے حساب سے ہے، اور وہ ابتلاء حیت بتقسیمی پر موقوف ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے منظومہ شمسی کے علاوہ دوسرے بہت سے نظام ہائے شمسی موجود ہیں جن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور اس کی تفصیل کتب حیت جدیدہ میں ہے کہ سماوات و ارض سے مراد یہی نظام شمسی اور مدارات کواکب ہیں، لیکن 6 روز کی تحدید دوسرے نظام شمسی کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ یہ احتمال تمام احتمالات سے اقرب بظاہر ہے اور احتمالات عرفانیہ کے مخالف بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کے بعض متون کے اعتبار سے ہیں، اور ذیلا آیا علی الآخرہ سے سلسلہ غیب و شہود و نزول و صعود میں مراتب وجود کے جزیات سے علم خدا کے تعلق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ہوا معقوم سے میت قیومیہ حق اور کیفیت علم حق تعالیٰ بجزیات کو بطریق احاطہ وجودیہ وسع قیومیہ بیان کیا گیا ہے، اور حق کی اس قیومیت کی حقیقت کا ادراک خاص اولیاء اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اب آئیے آیت پنجم، تو یہ اشارہ مالکیت حق کی طرف اور اس بات کی طرف کہ تمام دارے وجود حق کی طرف رائج ہے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس میں مالک سے مربوط ہیں، جیسے کہ سورہ حمد میں فرمایا ہے مالک یوم الدین، لیکن ان میں سے ہر ایک امر کی تفسیر کے لیے دوسرے مقامات ہیں، اور 6 آیت شب و روز کے اختلاف کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کہ ان میں سے جو کم ہوتا ہے وہ دوسروں میں ملا دیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس اور اس اختلاف میں بہت سے فوائد ہیں جن کا ذکر ہمارے فریضے سے خارج ہے۔ اس آیت کا ایک دوسرا عرفانی مطلب بھی ہے جس کا ذکر ہمارے وظیفے سے خارج ہے، اور ہم بھی اس کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں۔ خاتمہ حدیث کے ذیل میں جو آیا ہے کہ جس نے اس کے علاوہ کا قصد کیا وہ ہلاک ہوا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان آیات میں اور سورہ توحید میں جو معارف بیان کیے گئے ہیں وہ علوم بشری کی آخری حد معارف کی انتہا ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ اس کے پاس اس سے بلند تر
معرف ہے تو وہ یقیناً غلطی پر ہے، اور جس طرح یہ آیات سلسلہ بشر کی حد سے اعلیٰ معرف کی تعلیم دے رہی ہیں، اسی طرح ان سے قصور بھی ہے، سبب ہلاکت اور جہل بمقام ربوبیت ہے۔ البتہ یہ حدیث حرص و ترغیب کر رہی ہے کہ ان آیات میں تعمق و تفکر کیا جائے، لیکن ہر علم کے لیے اہل ہوتے ہیں اور ہر میدان کے لیے شہسوار۔ البتہ کسی کو یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ آیات توحید کو، خواہ وہ سورہ توحید میں ہوں یا ان آیات میں یا قرآن کی دیگر آیتوں میں ہوں، اور اسی طرح وہ روایات و خطبے و دعائیں اور ائمہ کی مناجاتیں جو معرفت سے بھری پڑی ہیں، اپنی فکر سے یا ان کے ظہور و عرفی سے خود ہی سمجھ لے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو ایک خام خیالی اور شیطانی وسوسہ ہے۔ ایسے لوگ راہ انسانیت کے ڈاکو ہیں جنہوں نے جال پھیلا رکھا ہے جس سے لوگوں کو معرفت سے روک سکیں اور انسان پر حکمت و معرفت کے دروازے بند کر دیں اور آدمی کو وادی حیرت و ضلالت میں سرنگوں کر دیں۔ خدا گواہ ہے، کفا بالشہید کے اس کلام سے میرا مقصد فلسفہ رسمیہ یا عرفان رسمی کا بازار چمکانا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ کہ میرے برادران ایمانی خصوصی اہل علم تھوڑا سا معرف اہل بیت اور قرآن کی طرف بھی توجہ کریں، اس کو تاکہ نسیان کے حوالے نہ کر دیں، کیونکہ بعثت رسل اور انزال کتب کا بہترین مقصد معرفت الہی تھا، جس کے زیر سایہ تمام دنیاوی اور اخروی سعادتیں حاصل ہو سکیں۔ مگر افسوس یہ کہ انسان جب تک اس عالم میں رہتا ہے مختلف قسم کے حجابوں میں گرفتار رہتا ہے، جس کی وجہ سے اپنی خوش بختی کی تشخیص نہیں دے پاتا، اور اولیاء و انبیاء و علماء چاہے جتنی نصیحت کریں اور اس کو بلائیں، انسان نہ خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے اور نہ پنبہ غفلت اپنے کانوں سے نکالتا ہے۔ غفلت کی نیند سے اس وقت بیدار ہوتا ہے جب سرمایہ تحصیل سعادت اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے اور سوائے حسرت و ندامت کے کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ دعا و خاتمہ۔ خدایا تو نے اپنے اولیاء کے قلوب کو نور محبت سے منور فرمایا، عشاق جمال کی زبان کو معاونت سے بند کر دیا، خود خواہ بیوقوفوں کے ہاتھوں کو اپنے دامن کبریائی سے کوہتا کر دیا، ہم کو بھی غرور دنیا کی مستی سے ہوشیار کر دے، طبیعت کے سنگین خواب سے بیدار کر دے، خود پسندی و خود پرستی کے ضخیم و غلیظ پردوں کو اپنے ایک اشارے سے چاک کر دے، ہم کو اپنے درگاہ کے پاک لوگوں کی محفل اور خدا خواہ مخلصوں کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دے، اس بدخواہی، سخت گوئی، خود آوری، کج نمائی اور دیو سیرتی سے نجات دے، ہمارے حرکات و سکنات و افعال و اعمال، اول و آخر، ظاہر و باطن کو اخلاص واردات سے مقرون فرما۔ بار الہ تیری نعمتیں ابتدائی بغیر سوال کیے ملتی ہیں اور داد حق کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، تیری بخشش غیر متناہی ہے، تیرا باب رحمت و عنایت کھلا ہوا ہے اور تیری بے پایاں نعمتوں کا خوان پھیلا ہوا ہے۔ مجھے شوریدہ دلی، آشفتہ حالی اور داغدار قلب، اکشبار آنکھ، بے قرار سودائی سر، آتش بارے سینہ مرحمت فرما، ہمارا خاتمہ اپنے سے اخلاص کے ساتھ اور تیری درگاہ کے خاص بندوں کی ارادت کے ساتھ کر، خاصان درگاہ یعنی دیباچہ دفتر وجود و خاتمہ طور مغیب و شہود و محمد و آل محمد کے ساتھ انجام دے۔ الحمدللہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً۔ مولوی فقیر کے دست فانی سے عصر روز جمعہ 4 محرم الحرام 1358 ہجری کو یہ رسالہ تمام ہوا۔